یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. امن امان میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. ایل جی منوج سنہا کا پولیس یادگاری دن کی تقریب سے خطاب. ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے پولیس اہلکاروں کو کیا خراج پیش. جموں کشمیر کی سیکورٹی صورتحال میں آئی ہے خاطر خواہ بہتری. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ. جموں کشمیر اور لداخ میں خصوصی لوک عدالتوں کا انعقاد. 16,737 کیسوں کا نپٹارا. اور روزگار پر مبنی نئے کورس متعارف کرنے کی کلسٹر یونیورسٹی کی تجویز. خبریں تفصیل سے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر میں امن میں رخنہ ڈالنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی اور جو امن کو درہم برہم کرنے کی کوشش کریں گے انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی. آج زیون سری نگر کے آرمڈ پولیس کمپلیکس میں پولیس کے یادگاری دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پڑوسی ملک کی ایما پر بعض عناصر معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تاہم وہ لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ایسے کنبوں کے ہر ایک آنسو کا بدلہ لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ شہداء کو مناسب اور معقول خراج عقیدت یہ ہوگا کہ ہم دہشت گردی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر میں دہشت گردی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. ایل جی نے کہا کہ پچھلی 3 دہائیوں سے پولیس فورس جموں کشمیر میں قابل فخر کام انجام دے رہی ہے, چاہے امن و قانون بنائے رکھنا ہو یا دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہو یا ٹریفک کا بندوبست ہو یا پھر روزمرہ کے جرائم سے نمٹنا ہو. پولیس ہر محاذ پر پیش ہے. جموں کشمیر پولیس کو ہمت, لگن اور بے لوث خدمت کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے منوج سنہا نے جموں کشمیر پولیس کو ملک کی بہترین فورس قرار دیا جو انتہائی پیشہ وریت کے ساتھ مختلف محاذوں پر لڑ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے خطے میں امن قائم کرنے اور دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کو ختم کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں. شہید پولیس اہلکاروں کے افراد خانہ کی بہبود کو سرکار کی اعلیٰ ترجیح قرار دیتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ایسے کنبوں کی روزی روٹی, تعلیم اور دیگر فائدوں کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھائے گئے ہیں تاکہ وہ ایک باوقار زندگی گزار سکیں. اس موقع پر منوج سنہا نے معاشرے سے بھی استدعا کی کہ وہ اپنی مجموعی ذمہ داری نبھائے اور ان عناصر کے خلاف سخت رویہ اپنائیں جو سماج میں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کے زہر کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے پولیس اور دیگر حفاظت عملے کو تخریبی عناصر پر قریبی نگاہ رکھنے اور تیز اور مناسب کارروائی کرنے کے لیے بھی کہا. اس سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر نے شہیدوں کے یادگار پر گلدائرے رکھے اور ان پولیس اہلکاروں کو خراج پیش کیا جنہوں نے ملک کے تحفظ و سلامتی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں. پولیس کا یادگاری دن ہر سال 21 اکتوبر کو منایا جاتا ہے تاکہ ملک کے لیے پولیس عملے کی عظیم قربانی اور وفاداری کی عزت افزائی کی جا سکے. ادھر نئی دلی میں ایک تقریب پر پولیس کے قومی یادگار پر شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ ملک میں گزشتہ کچھ برسوں میں اندرونی سلامتی کی صورتحال میں مثبت تبدیلی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جموں کشمیر, شمال مشرق اور بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے واقعات میں پچھلے 8 برسوں میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اس سے پہلے وزیر داخلہ نے نئی دلی میں ہی انٹرپول جنرل اسمبلی کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سرحد پار کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ملکوں کے مابین تعاون پر زور دیا اور کہا کہ اس کے لیے انٹرپول اہم ہے. انہوں نے انٹرپول سے دہشت گردانہ سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے ریئل ٹائم پر مبنی انفارمیشن ایکشن نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے کہا. وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارت ہمیشہ ہی دنیا بھر میں دہشت گردانہ مخالف سرگرمیوں کے ساتھ جڑا رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سرکار نے بڑھتے سائبر جرائم پر نگاہ رکھنے کے لیے انڈین سائبر فورینسک سینٹر قائم کیا ہے. یہ کہتے ہوئے کہ بھارت انٹرپول کے سب سے پرانے ممبروں میں سے ایک ہے, امت شاہ نے کہا کہ اس طرح کا ادارہ بین الاقوامی تعاون کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جموں کشمیر اور لداخ کی لیگل سروسز اتھارٹیوں نے چیف جسٹس علی محمد ماگری کی سربراہی میں جموں کشمیر اور لداخ کے مرکزی انتظام والے علاقوں میں آج خصوصی لوک عدالتوں کا انعقاد کیا. جسٹس علی محمد ماگری کی طرف سے ہائی کورٹ آف جے اینڈ کے اور لداخ کے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پہلی لوک عدالت تھی.
इस खुसूसी लोक अदालत को मुनाकिद करने के पीछे मकसद न सिर्फ जेर इल्तिवा केसों को कम करना था बल्कि मुस्तगीसीन को राहत देना भी था। एक सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकजी इंतजाम वाले इलाकों की मुख्तलिफ अदालतों में आज दिन भर मुनाकिद की गई खुसूसी लोक अदालतों में 113 बेंच लगाए गए थे, जिनमें कुल उठाए गए 18,658 केसों में से 16,737 मामलात का निपटारा किया गया और मुख्तलिफ केसों के हवाले से 18 करोड़ 17 लाख रुपए बतौर मुआवजा अवार्ड किया गया। इन केसों का ताल्लुक सिविल, क्रिमिनल और लेबर तनाजात के अलावा बिजली व पानी की बिलों, हुसूल अराजी, घरेलू मामलात और बैंक रिकवरी के केसों से था। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों पर जोर दिया है कि मुल्कगीर प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वो अपनी सरगर्मियों में तेजी लाएं। इस सिलसिले में श्रीनगर में आज एक मीटिंग तलब की गई, जिसमें दोनों सूबों के डिवीजनल कमिश्नरों के साथ साथ डिप्टी कमिश्नरों और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने या तो जाती तौर या फिर वर्चुअल वसीले से शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने इस प्रोग्राम के तहत अब तक मुनाकिद की गई सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को पोर्टल पर रोजाना कम से कम 100 इवेंट्स अपलोड करने का हदफ रखने की हिदायत दी। काबिल जिक्र है कि आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 साल मनाने और भारत के लोगों, इसके कल्चर और इसकी हुसूलियाबियों की शानदार तवारीख को याद करने के लिए मरकजी सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, जो 15 अगस्त 2023 को इख्तिताम को पहुंचेगा। सुक्वास्ट जम्मू में मौसमी तब्दीली के मौजूदा मंजरनामे और इसके उभरते खतरात के मौजू पर आज दो-रोजा बैन-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह ज़रूरी पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने किया। अपने इफ्तिताई खुतबे में उन्होंने इंतहाई मुनासिब मौजू पर इस तरह का बड़ा प्रोग्राम बर वक्त मुनाकिद करने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी जम्मू को मुबारकबाद दी। अटल डल्लू ने कहा कि जम्मू कश्मीर भी मौसमी तब्दीली की मार झेल रहा है और पिछले 28 सालों में औसत दर्जे हरारत जम्मू और कश्मीर खित्तों में बेतरतीब 2.32 और 1.45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन हर साल बेवक्त की बारिश के सबब जम्मू में दान की फसल और कश्मीर में सेबों को भारी नुकसान पहुंचता है और ऐसे में हमें अपने आप और अपने किसानों को तैयार करना होगा कि वो मौसमी तब्दीली के असरात को अपनाएं ताकि उन्हें इक्तिसादी महाज पर नुकसानात न झेलने पड़ें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी को इदारे में कई नए कोर्स मुतारिफ करने की तजवीज है। इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी की दूसरी एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में दी गई, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर कय्यूम हुसैन ने की। उन्होंने यूनिवर्सिटी के मिशन और विजन को देखते हुए यूनिवर्सिटी में रोजगार पर मबनी नए पेशेवराना और वोकेशनल कोर्स मुताबिक करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कोर्सों से न सिर्फ सनतों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा बल्कि कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज के साथ भी जुड़े हैं। यूनिवर्सिटी में जिन कोर्सों को शुरू किए जाने की तजवीज है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, MSc इन जियोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, MA उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और जनरल स्टडीज, नीज, डिजिटल मार्केटिंग, GST एंड टैक्सेशन और साइबर सिक्योरिटी पर डिप्लोमा प्रोग्राम शामिल हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा कि असातिज़ा को अहलियत के लिए मरकजी टेस्ट CTET इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी के दरमियान ऑनलाइन मोड में मुनाकिद किया जाएगा। इम्तिहानात की असल तारीख उम्मीदवारों के दाखिला कार्ड्स पर दर्ज की जाएगी। एक प्रेस रिलीज में CBSE ने बताया कि ऑनलाइन दरखास्त का अमल इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा और ऑनलाइन दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख अगले महीने 24 तारीख है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट www.ctet.nic.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत मुल्क भर में पेंशन याफ्ता अफराद की जिंदगी को मजीद आसान बनाने के लिए काम कर रही है। इस सिमत में बहुत सी वजारतें मिलकर एक निजाम तैयार कर रही हैं। ये निजाम चेहरे की तौसीक की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इस निजाम से पेंशन पाने वाले अफराद और फैमिली पेंशन वाले अफराद को ये मदद मिल सकेगी कि वो अपनी लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल शक्ल में दाखिल कर सकेंगे। अमले,
عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ سہولت کے تحت متعلقہ تکنیک کے ذریعے کسی شخص کے چہرے کی توثیق کی جائے گی۔ بھارت خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے اگلے سال جون میں چاند کے لیے اپنا تیسرا مشن چندریان سوئم بھیجے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ نے نئی دلی میں میڈیا افراد سے بات کرتے ہوئے کہا کہ C3 اب تیار ہے۔ اسرو نے سیارچہ داغنے والے راکٹ مارک 3 LVM-3 کو اور زیادہ جدید شکل دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلائی ایجنسی نے گگنیان کے لیے پرواز کے دوران کسی حادثے کی وجہ سے پائلٹ کے ہنگامی طور پر راکٹ سے باہر آ جانے کی پہلی مشقی پرواز ابورٹ مشن کا بھی منصوبہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کیدارناتھ اور بدری ناتھ دھاموں میں پوجا ارچنا کی اور ریاست کی ترقی کے لیے 3,400 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے جن پروجیکٹوں کی نقاب کشائی کی ان میں 2 نئے روپ وے پروجیکٹ بھی شامل ہیں جو گوری کنڈ کو کیدارناتھ سے اور گووند گھاٹ کو ہیم کنڈ صاحب سے ملائیں گے۔ 23 اکتوبر اتوار کو علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس منائے جانے کے سلسلے میں آج آستان عالیہ کی پوشاک بندی کی گئی، جس میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پوشاک بندی کے سلسلے میں J&K وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے بھی زیارت گاہ پر حاضری دی۔ ایپل فارمرز فیڈریشن آف انڈیا کی کال پر 21 اکتوبر یعنی آج کے دن کو نیشنل ایپل ڈے قرار دیے جانے کے تعلق سے جموں کشمیر کسان تحریک نے سری نگر، کلگام اور شوپیاں میں آج احتجاجی مظاہرے کیے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پلائی کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر دیگر مانگوں کے علاوہ سیب کی صنعت کو منافع بخش بنانے، سیب پر 100% امپورٹ ڈیوٹی عائد کرنے، سیبوں سے جڑی تمام چیزوں پر سے GST ہٹانے اور کسانوں کو رعایتی نرخوں پر کھادیں فراہم کرنے سے متعلق مطالبات درج تھے۔ کسان تحریک نے اس موقع پر انتظامیہ سے استدعا کی کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کشمیر سے بیرونی منڈیوں کے لیے سیب لے جانے والی گاڑیوں کے احسن نقل و حمل کو یقینی بنایا جائے۔ کشمیر وادی کو پوچھ سے ملانے والا تواریخی مغل روڈ آج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ سڑک پچھلے 4 روز سے بند تھی۔ ہمارے پونچھ کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ مغل روڈ پر برف ہٹائے جانے کے بعد حکام نے آج شام مغل روڈ پر گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دے دی۔ آج شاہراہ کو یک طرفہ کھول دیا گیا اور گاڑیوں کو شوپیاں سے پونچھ جانے کی اجازت دی گئی۔ ادھر ایک دن تک بند رہنے کے بعد سری نگر لیہ ہائی وے کو بھی آج گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اس ہائی وے کو زوجلا دھرے کے مختلف مقامات پر کل کی برف باری کے بعد احتیاطی قدم کے طور پر بند کیا گیا تھا۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔